بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام پارٹ 2۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی لگاتار بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا یہی رویہ رہا اور حق سے پلٹنے اور منہ پھیرنے کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیل نہ کی اور میری نصیحتوں کو پورے دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی ڈالی ذمہ داریوں کے لیے ہر وقت چست اور ہمت رکھنے والا ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ بہت جلد ان کو ہلاک کر دے گا اور دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور نگہبان ہے، اور پوری کائنات اس کی قدرت کی مٹھی میں ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے حالات سے عبرت حاصل کر اور اللہ کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضا و قدر کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے۔ وہ زمانہ کی تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں ملنے جائے گا، اور اس وقت شرمندگی سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو بھی یہ باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں۔ تم سے سونا چاندی اور تخت و تاج کی طلب نہیں کرتا ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خیانت کرنے والا نہیں، بلکہ آمین ہوں۔ وہی کرتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حال و مال کی بھلائی کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی و سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تجھ کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر اللہ کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے زمانے سے اللہ کی جاری و ساری سنت ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک آدمی کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر اس کو خطاب کرتا ہے، اور اپنی مرضی اور نامرضی سے اس کو معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے آدمی ہی کو چنا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق اور عادتوں کا جانکار ہو، ان کی خصوصی باتوں سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزرتا ہو، کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی اس کا صحیح داعی و مشفق بن سکتا ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کو اصنام پرستی، مورتی پوجا کو چھوڑ دیں۔ یا تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو اللہ سمان اپنی صفات کرنے والا مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی، اور انہیں حقیر سمجھا جا رہا تھا، جن کو وہ بڑے خدا کے دربار میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کو ان تصویروں اور مورتیوں کے لیے پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارشیں کریں گے اور اللہ کے عذاب سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ سولوں کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا کہ میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب کے آنے سے ڈرتا ہوں، کہ کہیں تم اس کے حقدار نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں سنی نہیں جاتی ہیں۔ ہم ایسی نصیحتیں کرنے والے مہربان سے باز آئے۔
اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ صاف ہو۔ پس لا تو ہمارے پاس اس چیز کو جس کو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اور تو واقعی سچے میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میرے خلوص میری سچائی والی نصیحتوں کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں، بلا صبح تمہارے پالنہار کی اور سے تم پر عذاب و غضب آ پہنچا۔ کیا تم مجھ سے ان منگنت ناموں بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کے تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے پڑھ لیا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں پاس؟ اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ہود کی قوم پر عذاب، آخر اللہ کا وعدہ آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور اللہ کے عذاب سے سب سے خسالی کی شکل اختیار کی۔ عاد سخت گھبرائے ہوئے، پریشان ہوئے اور تنگ دکھائی پڑنے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام کو ہمدردی کے جوش نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ان کو ایک بار سمجھایا کہ حق کا راستہ اختیار کر لو، میری نصیحتوں پر ایمان لے آؤ، یہی نجات کی راہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت اور بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ دشمنی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا، 8 دن اور 7 راتیں برابر تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ تنومند اور ہیکل انسان جو اپنی جسمانی طاقتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش بنے ہوئے تھے، اس طرح بحث و حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے بھرکم پیڑ بے جان ہو کر گرتا ہے۔ غرض ان کی ہستی کو نیست و نابود کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اسی کے حقدار تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص اسلام کو ماننے والے ساتھی اللہ کی رحمت میں اور نعمت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوتی سے بچے۔